السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء لا یبیع حاضر لباد، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ شہری دیہاتی سے نہ خریدے۔ یا شہری آدمی، شہر کا آدمی، شہر کا رہنے والا لبادن دیہاتی کے لیے نہ خریدے۔ مفہوم پہلے سمجھیے۔ کوئی آدمی شہر کا ہے اور وہ جو اس سے پہلے مفہوم گزر چکا ہے باب میں کہ دیہات کے لوگ کاشتکاری کرنے والے ہوتے ہیں، تو اپنا غلہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ سب منڈی میں لے کر آتے ہیں، اور منڈی میں لانے کے بعد میں اس کو مناسب جو بھی ریٹ ہوتا ہے، وہاں پر بھاؤ ہوتا ہے، اس حساب سے بیچ کر جاتے ہیں، اور پھر منڈی سے پورے شہر میں وہ چیز پھیلتی ہے، لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اب اگر کوئی شہری آدمی جا کے دیہات سے ڈائریکٹلی جا کے خرید لے گا جا کے، تو ایسی صورت میں ایک تو ہم نے کل بتایا تھا کہ لوگوں کا بھی نقصان ہوگا اس میں۔ ایک تو یہ کہ جس نے خریدا اس نے دھوکہ دیا بیچنے والے کو، یا یہ ہے کہ خرید کے لا کے اپنے پاس مال کو رکھ لیا اور رکھنے کے بعد پھر لوگوں تک وہ نہیں پہنچا، اس نے احتکار کیا۔ احتکار اسی کو کہتے ہیں کہ مال کو جمع کر لینا، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ اب سامان کم آ رہا ہے تو اس وقت میں بیچا، تو ایسی صورت میں مہنگا کر کے بیچے گا، اور جب مہنگا کر کے بیچے گا تو کتنے کمزور اور محتاج پریشان لوگ ایسے ہوں گے جو خریدنے پر قادر نہیں ہوں گے، تو ایسے لوگوں کو ضرر پہنچانا ہے، تکلیف دینا ہے۔ تو ایسے سارے، تو علت جو ہے یہاں پر وہ ہے زیادہ فائدہ اٹھانا یا دوسرے لوگوں کو فائدہ نہ اٹھانے دینا، دوسروں کو ضرر پہنچانا۔ اس لیے شہری چاہے دیہاتی سے خریدے یا دیہاتی شہری سے خریدے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن عام طور سے ہوتا یہ تھا کہ شہر کے لوگ دیہاتوں سے خریدتے کیونکہ دیہاتوں میں پیداوار ہوتی ہے۔ اب آج کے وقت میں چاہے دیہاتی شہر سے خرید کے لے کر جائے یا شہری دیہات سے خرید کر لے کر جائے، اگر مقصد یہ ہے کہ اپنے پاس جمع کر لے، جب لوگوں کو پریشانی ہوگی تو مہنگا کر کے بیچے، اگر یہ مقصود ہے تو ایسی صورت میں یہ بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ علت ہے لوگوں کو ضرر پہنچانا، اور ظاہر بات ہے اس کے جواز کا قول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کیا اگر کسی نے ایسی بیع کی تو بیع کرنے کے بعد کیا بیع منعقد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ تو تمام حضرات کہتے ہیں کہ بیع تو منعقد ہو جائے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ حضرات نے عدم کراہت کا قول کیا کہ بنا کراہت بیع منعقد ہو جائے گی، اور کچھ حضرات نے یہ کہا کہ بیع منعقد ہوگی لیکن کراہت کے ساتھ۔ یہ اختلاف ہے۔ علت وہی یا تو ضرر یا لوگوں پر تنگی کر دینا ہے نا، یہی سب چیزیں علت ہے۔ تو اب اس میں کوئی تعین نہیں ہے، چاہے شہری دیہاتی سے خریدے، دیہاتی شہری سے خریدے۔
فرماتے ہیں باب ما جاء لا یبیع حاضر لبادن، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ لا یبیع حاضر لبادن کے شہری آدمی دیہاتی کے لیے نہ بیچے۔ حدثنا قتيبة واحمد بن مني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے اور احمد ابن منعی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے عن سعید ابن المسیب، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت سعید ابن المسیب سے عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہ انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال قتیبۃ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت قتیبہ نے یہ بات بھی کہی، کیا؟ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہوئے یہ کہی، یعنی سرکار کی سے روایت کرتے ہوئے یہ بات کہی، کیا؟ سرکار نے فرمایا لا یبیع حاضر لبادن، کوئی شہری آدمی دیہاتی سے نہ خریدے یا دیہاتی کے لیے نہ بیچے۔ مفہوم وہی ہے، میں نے بتایا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شہری دیہاتی سے یا دیہاتی شہری سے خریدے، دونوں میں ہو سکتا ہے یہ۔ وفی الباب عن طلحہ وانس وجابر وابن عباس وحکیم ابن ابی یزید عن ابی، اس باب میں حضرت طلحہ، انس، جابر ابن عباس اور حکیم ابن ابی یزید اور ان کے والد ابو یزید اور عمرو ابن عوف مزنی سے روایتیں ہیں۔ مزنی اور اس کے بعد کیا ہے؟ عمرو ابن عوف مزنی جد کثیر بن عبداللہ، یہی ہے نا؟ کثیر بن عبداللہ کے جد ہے، ورجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب ہے، یعنی صحابی ہے، ان سے بھی روایت ہے۔ حدثنا نصر بن علی، کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی نصر ابن علی نے، احمد ابن منی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زبیر سے عن جابر، وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبیع حاضر لبادن، کوئی بھی شہری دیہاتی سے نہ خرید لے، دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ بعض کو بعض سے رزق عطا فرماتا ہے، بعض کو رزق عطا فرماتا ہے، یعنی بعض کو بعض کے لیے ذریعہ بنایا ہے، کیونکہ کائنات میں تمام تر احکام ہوں یا جتنے معاملات ہوں وہ سب کے سب اپنے اسباب سے مسبب ہے، اسباب سے مربوط ہے، باقاعدہ اس پر حسامی میں آپ نے فصل پڑھی ہوگی، چاہے وہ احکام ہو یا معاملات ہو، تمام کے کچھ نہ کچھ اسباب۔ ایسے ہی آپ نے پڑھا ہوگا کہ تمام تر انسان مدنی الطبع ہے، مدنی الطبع ہونے کا فلسفہ میں یہ بات آتی ہے، یا پولیٹکس میں اگر آپ پڑھیں گے تو پولیٹکس میں بھی یہ بات ہے، یہ چیپٹر آ جاتا ہے کہ سارے لوگ مدنی الطبع تو نہیں آئے گا، مطلب انگلش یا ہندی وغیرہ کی کتابوں میں، اردو کی کتابوں میں یا عربی کی کتابوں میں مدنی الطبع بولا جاتا ہے۔ مدنی الطبع کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ نے تمام انسانوں کو رکھا ہے کہ ایک کو دوسرے کی ضرورت رہتی ہے، ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ جس کو دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سارے اسباب، ساری چیزیں ہر انسان کو اس کے گھر میں فراہم نہیں ہے، کوئی کام میں کر رہا ہوں تو کوئی کام آپ کر رہے ہیں، کسی کام میں مجھے آپ کی ضرورت ہے، کسی کام میں آپ کو میری ضرورت ہے، تو ہر انسان کا کام ایک دوسرے سے چلتا ہے، اس لیے سارے انسان مدنی الطبع ہے نا۔ ایسی رزق میں بھی نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ نے بعض کو بعض سے رزق عطا فرمایا، تو لوگوں کو چھوڑو اور اس طریقے سے تنگیاں پیدا مت کرو، ٹھیک ہے، تو لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کرنا چاہیے۔ فرمایا دعوا الناس، لوگوں کو چھوڑو، یرزق اللہ بعضهم
मिन बाद, उनमें से बाज को बाज से अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाता है। हदीस अबी हुरैरा हदीस हसन सही, हजरत अबू हुरैरा की हदीस हदीस हसन सही है। वह हदीस जाबिर फी हाज़ा, और इस सिलसिले में हजरत जाबिर की हदीस हुआ हदीस हसन सही ऐज़न, वो भी हदीस हसन सही है। वल अमल वाला हाज़ल हदीस इंद बाज़ अहलिल इल्म मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह, और इसी हदीस पर बाज़ असहाब इल्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हों या उनके अलावा ताबिईन हों, बाज़ अइम्मे इल्म ने का इस पर अमल है। करे हूँ अन यबिया हादिरुन लिबादिन, शहरी देहाती से खरीदे या बेचे, इसको उन्होंने मकरूह करार दिया। वरख्खस बाज़ुहुम, और बाज़ हजरात ने इसमें रुख्सत भी दी, फी इस सिलसिले में कि अन यश्तरी हादिरुन लिबादिन, कि शहरी आदमी देहाती आदमी से देहाती आदमी के लिए खरीदे ये जायज़ है, लेकिन बेचे ये जायज़ नहीं है। मतलब रुख्सत का, इन्होंने रुख्सत इसमें मानी है, इश्तिरा में रुख्सत मानी है, बै में रुख्सत नहीं मानी। इनकी दलील वो है कि लफ्ज़ बै का ही तो जिक्र है, उसमें इश्तिरा का जिक्र नहीं है। हालांकि मैंने आपको बताया कि दोनों में बराबर है, चाहे खरीदे चाहे बेचे। इल्लत जो है वो तदईक है, लोगों पर तंगी, चाहे वो इधर से हो या उधर से हो, दोनों सूरतों में। लिहाजा जिन्होंने कराहत का कौल किया, चाहे इमाम आज़म हो, एहतिकार इन तमाम हजरात के नज़दीक जमा कर लेना और लोगों को तंगी में डालना, ये तमाम के नज़दीक मकरूह है। वक़ाल शाफी, इमाम शाफी ने कहा, युकरह अन यबिया हादिरुन लिबादिन, मकरूह है कि कोई शहरी आदमी देहाती आदमी के लिए बेचे। व इन बाआ फल बैउ जायज़, अगर बेच दिया, बै कर ली, तो बै मुनाकिद हो जाएगी। मतलब मकसद ये है कि डायरेक्टली आप बै मत करो, खरीदो फरोख्त मत करो, मंडी में लेकर आए और वहां से आप खरीदो।